علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں ثلاثی مزید الفی کے ابواب اور آج ہم اس میں سے تیسرا پڑھیں گے جو ہے باب مفاعلہ۔ اس کی حرکت دیکھ لیں، میم کے اوپر پیش ہے، فا جو ہے الف کی وجہ سے زبر کے ساتھ ہے، عین بھی زبر کے ساتھ ہے، لام بھی زبر کے ساتھ ہے اور یہ آگے تائے مربوطہ ہے۔ باب مفاعلہ، باب مفاعلہ سب سے پہلے ہم اس کی خصوصیت پڑھ لیں گے، جیسے ہم نے باب افعال اور باب تفعیل کی خصوصیت کو بھی یاد کیا۔ باب افعال کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ لازم کو متعدی بناتا ہے۔ باب تفعیل کی خصوصیت میں دو باتیں پائی جاتی تھیں، ایک تو یہ کہ یہ لازم کو متعدی بناتا ہے اور دوسرا یہ کہ یہ مسلسل ہوتا ہے، یعنی اس میں تسلسل پایا جاتا ہے۔ باب مفاعلہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو فریقین ملوث ہوتے ہیں، یہ تنہا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی مثال دیں گے تو پھر اس سے یہ خصوصیت اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ باب مفاعلہ کے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی اور ماضی میں بنے گا فاعلہ، سب کچھ زبر کے ساتھ ہے، اور مضارع میں آپ پہلے فاعلہ کو ہی رکھ لیں اور اب اس کے مضارع کو اس میں حرف زائد مضارع کی علامت لگائیں گے یا، اور یہ یا مضموم ہوگا، فا الف کی وجہ سے زبر کے ساتھ ہی ہوگا۔ عین الفعل جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گا اور جو لام الفعل ہے وہ ہمیشہ ہی مضموم ہوگا۔ فاعل یفاعل، ایک بار اگر پیچھے نظر ڈالیں تو باب افعال کا ماضی مضارع ہم نے کیسے بنایا تھا؟ یہ بنایا تھا افعل یفعل، یعنی آپ نوٹ کریں گے کہ اس کا جو عین الفعل ہے اس کے نیچے بھی زیر ہے، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل کا ماضی مضارع کیسے بنایا تھا؟ فعل یفاعل، یعنی اس کے بھی عین الفعل کے نیچے زیر ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ ان تینوں ابواب میں یعنی مفاعلہ میں، افعال میں اور تفعیل میں جب بھی مادہ ماضی سے مضارع کی طرف جائے گا تو اس کا عین الفعل مکسور ہی رہے گا، جبکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جب ہم مجرد ثلاثی کے ابواب پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں یہ جانا تھا کہ ہر باب کے حساب سے اس کا ماضی مضارع ہوتا ہے، یعنی ایسا ممکن ہے کہ ماضی نصرہ ہو اور اس کا جو مضارع بنے وہ ینصرو بنے۔ اسی طرح سے باب فا میں، باب فتح یفتح میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا عین الفعل مفتوح تھا، اور باب ضرب یضرب میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا عین الفعل مکسور تھا، ضرب سے یضرب تھا۔ تو اس میں یہ مشکل تھی کہ ہمیں باب کے حساب سے اس کے عین الفعل کی حرکت کو اہل زبان کے مطابق تبدیل کرنا تھا، لیکن ثلاثی مزید الفی کے کم از کم یہ تین ابواب ایسے ہیں کہ جس میں جب ماضی سے مضارع کی طرف مادہ جا رہا ہے تو تینوں میں افعال میں بھی عین الفعل مکسور ہے، تفعیل میں بھی عین الفعل مکسور ہے، اور اب جو ہم نے یہ مفاعلہ پڑھا اس میں بھی جو عین الفعل ہے وہ مکسور ہے، فاعل یفاعل۔ اب ہم کوئی سا بھی ایک ایسا مصدر لیتے ہیں کہ جو باب مفاعلہ میں استعمال ہوتا ہو، جیسے ہے مجادلہ۔ مجادلہ کی تمام حرکتیں دیکھ لیں، مجادلہ برابر ہے مفاعلہ کے، تو اس کا یہ فاعل فعل، یہ عین الفعل اور یہ لام الفعل، اس کا یہ فاعل فعل یعنی جیم، یہ عین الفعل یعنی دال، اور یہ لام الفعل یعنی کہ لام، اور میم الف اور یہ تائے مربوطہ اس باب کے اپنے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم جب حرف زائد دیکھیں گے تو وہ ماضی مضارع سے دیکھیں گے، مصدر سے نہیں دیکھیں گے۔ ابھی صرف یہ اس کے برابر میں رکھ کر اس کے وزن کو چیک اس لیے کروایا ہے تاکہ یہ پہچان ہو جائے کہ باب مفاعلہ سے مجادلہ آتا ہے۔ اب ہم مجادلہ کے روٹ ورڈ نکال لیں گے، فاعل فعل جیم، عین الفعل دال اور لام الفعل لام۔ اس روٹ ورڈ کو جب ہم اس پیٹرن پہ رکھیں گے فاعل یفاعل پہ تو ہمیں ماضی مضارع مجادلہ سے حاصل ہو جائے گا۔ مجادلہ مصدر ہے اور اب ہم اس کا ماضی مضارع حاصل کر رہے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ پہلے اس کی ڈائز بنا لی، فاعل یفاعل، فاعل فعل کی جگہ خالی چھوڑی لیکن زبر اس کے اوپر ایسے کا ایسے ہی لگا دیں گے، الف اس کا اپنا ہے، عین الفعل کی جگہ خالی چھوڑی لیکن حرکت ویسی کی ویسی آئے گی جیسے کہ اوپر بیان ہو گئی، لام الفعل کی جگہ خالی چھوڑی لیکن حرکت ویسی کی ویسی اوپر آ جائے گی۔
اسی طرح سے مضارع بنائیں گے تو حرف مضارع تو ایسے کا ایسے ہی لگائیں گے، لیکن فاعل فعل کی جگہ خالی چھوڑیں گے، مصدر کے روٹ ورڈ اس میں ڈالیں گے، اور الف اس کا اپنا ہے، الف ایسے کا ایسا ہی لکھ دیں گے زبر کے ساتھ، اور یعنی یہ جو یہاں پہ جو حرف آئے گا یہ زبر اس کا ہے، الف اپنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عین الفعل کو خالی چھوڑیں گے لیکن زیر لگا دیں گے، لام الفعل کو بھی خالی چھوڑ دیں گے لیکن پیش لگا دیں گے۔ اب اس کے اپنے روٹ ورڈ اس کے اندر ڈالیں گے، تو سب سے پہلے ہے جیم، جیم الف زبر جا ہو گیا، پھر ہے دال، دال زبر دا ہو گیا، پھر ہے لام، لام زبر لا ہو گیا، بن گیا جادلا، فاعلا کے وزن پہ بن گیا جادلا، اس کا ماضی۔ اب ہم اس کا مضارع بنائیں گے، تو یہاں پر بھی جیم ڈالا اور یہ بن گیا یجا، دال یہاں پہ دال لگایا، یجادی اور لام پیش لو یجادلو، یعنی یہاں میں دوبارہ لکھ دوں جادلا یجادلو، اس کا ماضی مضارع بن گیا، ٹھیک ہے۔ جادلا یجادلو اس کا ماضی مضارع، اور مصدر کیا مجادلتن۔ اب ہم جادلا یجادلو سے گردان بنائیں گے، سب سے پہلے ماضی کی گردان بنائیں گے جادلا، میں اعراب ہر ایک پہ نہیں لگاؤں گی، ماضی کی گردان ہمیں اچھی طرح سے بنانی آتی ہے۔ جادلا جادلو، جادلت جادلتا، جادلنا، جادلتا، جادلتما، جادلتم، جادلتی، جادلتما، جادلتنا، جادلتو، اور آخری جادلنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہم جب اس کے مضارع کی گردان بنائیں گے، سب سے پہلے ہم نے جو پہلا ابھی حاصل کیا تھا یجادلو، ٹھیک ہے، اسی کے حساب سے سارے بناتے رہیں گے، یجادلانی، یجادلونا، اب اس کے بعد مؤنث آ گیا تجادلو، تجادلانی، یجادلنا، پھر آ گیا مخاطب مذکر تجادلو، تجادلانی، تجادلونا، مؤنث مخاطب تجادلینا، تجادلانی، تجادلنا، اجادلو، نجادلو، یہ بن گئے اس کے ماضی اور مضارع۔ اب ہم ایک چیز یہاں پہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر کتنے حرف زائد پائے جاتے ہیں، یہاں پہ بھی شروع سے دیکھیں گے آپ، پہلے باب افعال پہ اگر ایک نظر ڈالیں تو باب افعال کا ماضی مضارع کیا تھا، ہمیں اس کو یاد رکھنا ہے، اس کے ماضی مضارع کو جیسے ہی ہم مصدر کا نام لیں فوراً ہمیں اس کے ماضی مضارع یاد آ جائیں۔ جیسے باب افعال کا ماضی مضارع تھا افعلا یفعلو، افعلا یفعلو۔ باب تفعیل کا ماضی مضارع تھا فعلا یفعلو، اور اب باب مفاعلہ کا ماضی مضارع ہے فعلا یفعلو، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ اس کے حرف زائد کون کون سے ہیں، یہ دیکھیں فاعل فعل اس کا اپنا ہے، این مضارع میں تو ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ مضارع میں تو حروف زائد لگتا ہے مضارع کی وجہ سے، لیکن جب بھی ہم فعل کو چیک کرتے ہیں تو فعل اپنے ماضی کی طرف پلٹ جاتا ہے، ہم اگر مضارع کے لفظ کو بھی مزید الفی میں چیک کریں گے تو یہ بھی اپنے ماضی کی طرف ہی پلٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے کہ ماضی میں حروف زائد کتنے ہیں، فا فاعل فعل ہے، عین عین الفعل ہے، لام لام الفعل ہے، تو پتہ چلا کہ صرف یہ جو حمزہ ہے یہ حرف زائد ہے، یعنی باب افعال میں حرف زائد صرف ایک ہے۔ باب تفعیل میں دیکھیں فا فاعل فعل ہے، عین عین الفعل ہے، لام لام الفعل ہے، لیکن اس عین کے اوپر شد ہے، پتہ چلا کہ اس عین کے اندر ایک اور عین بھی پوشیدہ ہے، تو وہ جو عین ہے جو پوشیدہ ہے وہی اس کا حرف زائد ہے، یعنی صرف ایک، تو باب تفعیل میں بھی حرف زائد صرف ایک ہے۔ باب مفاعلہ میں دیکھیں گے تو فاعل فعل ہے، عین عین الفعل ہے، اور لام لام الفعل ہے، صرف یہ جو ایک الف ہے یہ حرف زائد ہے، تو پتہ چل گیا کہ مفاعلہ میں بھی حرف زائد صرف ایک ہے، تو یہ ان تین ابواب کا ایک گروپ بن گیا۔ آگے ہم گروپ وائز ہی پڑھیں گے، تو یہ تین وہ ہیں جن کے اندر حرف زائد صرف اور صرف ایک ہی پایا جاتا ہے، جن کے اندر
حرف زائد صرف ایک ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے چند وہ الفاظ جو انہی ابواب سے بکثرت اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ باب افعال سے دیکھیں تو اسلام اسی پیٹرن پہ ہے۔ مصدر کا دیکھیں، الف مصدر کا ہے، فاعل فعل کی جگہ پہ سین ہے، عین الفعل کی جگہ پہ لام ہے، الف مصدر کا ہے اور لام الفعل کی جگہ پہ میم ہے، اسلام۔ اسی طرح سے انفاق، اسی طرح سے احسان، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل سے دیکھیں، تکمیل، یہ تا مصدر کا ہے، فاعل فعل کی جگہ پہ کاف ہے، عین الفعل کی جگہ پہ میم ہے، یا مصدر کا ہے اور لام الفعل کی جگہ پہ لام ہے۔ اسی طرح سے تدفین، اسی طرح سے تکفین۔ اب باب مفاعلہ سے دیکھیں، مجادلہ جو ابھی ہم نے پڑھا، معاملہ جو ابھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد ہے محاسبہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، معاشقہ، معانقہ، اور اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں اور وہ انہی ابواب سے آتے ہیں۔ جو لفظ ہے مفاعلہ، اسی کو ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہے فعال، ٹھیک ہے، فعال۔ مفاعلہ اور فعال، اگر مفاعلہ کے وزن پہ کچھ نظر آئے گا تب بھی یہ ثلاثی مزید فی کے باب سے ہوگا، اور اگر فعال کے وزن پہ کچھ نظر آیا تب بھی یہ ثلاثی مزید فی کے ہی باب سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک ایسا ورڈ لیتے ہیں جو مفاعلہ پہ بھی وہی مطلب دے اور فعال پہ بھی جا کر وہی مطلب دے۔ تو ہم نے یہاں پر لیا ایک لفظ، جیسے ابھی ہم مجادلہ کی گردان کر رہے تھے تو مجادلہ ہی لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مجادلہ۔ ہم نے اس کے روٹ ورڈ کیا نکالے تھے؟ جیم، دال اور لام۔ اس جیم، دال اور لام، اس کا مطلب کیا تھا؟ لڑنا جھگڑنا، ٹھیک ہے۔ اس جیم، دال، لام کو فعال کے وزن پہ رکھ کے دیکھیں، فاعل فعل کی جگہ پہ جیم آ گیا، ٹھیک ہے، عین الفعل کی جگہ پہ دال آ گیا، اور الف اس کا اپنا اور لام الفعل کی جگہ پہ لام آ گیا، کیا بن گیا؟ جدال۔ جدال کا مطلب بھی ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کی خصوصیت آپ کے سامنے واضح ہو کے آ جائے گی کہ لڑنا جھگڑنا کبھی بھی اکیلے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اندر دو فریقین کم از کم ہونے ضروری ہیں۔ اسی طرح سے معاملہ ہے، معاملہ بھی کچھ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اکیلے ایک بندے کا کیا معاملہ۔ محاسبہ بھی دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ معاشرہ لے لیں تو معاشرہ بھی کسی ایک آدمی سے مل کے نہیں بنتا، بلکہ دو تین لوگ ہوں کم از کم تاکہ کوئی معاشرہ بنے۔ تو یہ ہمارا ہو گیا باب مفاعلہ، انشاءاللہ کہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اگر اس میں کوئی چیز تشنہ ہو تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے باب کے ساتھ ضرور حاضر ہوں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔